ہاں فرمائی. میں رفیدین پہ تحقیق کر رہا تھا. جی تو بس میں یہ پوچھ رہا تھا کہ نماز کے اندر کن کن مقام پر رفیدین؟ تکبیر تحریمہ کے بعد رفع الدین ہے، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد ہے، دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد ہے. ہاں پھر آپ کا وہی یہی مقام ہے رفع الدین کے. اچھا یہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے سجدوں کے رفیدین کی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدوں کے درمیان رفیدین کرتے ہوئے دیکھا. ہاں تو یہ رفیدین کیوں نہیں کرتے ندیم بھائی؟ نہیں، اصل میں وہ سنت نہیں. علامہ ناصر الدین البانی تو سجدوں کے رفیدین کے قائل تھے. دیکھیے کیا ہے نا کہ اس میں آپ اصولی منہجی بے شمار غلطیاں کر رہے ہیں. آپ تحقیق کر رہے ہیں تو اصول کے مطابق کر رہے ہیں یا بے اصولی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ حضرت میں نے کیا غلط بات بول دی آپ کو ندیم بھائی؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ تحقیق کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ میں تحقیق کر رہا تھا کہ یار رفیدین تو اصولی بات پہ نا. صحیح بخاری کی جو روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رفع الدین کرتے تکبیر تحریمہ کے بعد، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اور سجدوں میں رفع الدین نہیں کرتے. تو کون کہہ رہے یہ ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر. اب امام بخاری، صحیح بخاری عبداللہ ابن مبارک کے مقابلے میں آپ شیخ البانی کو پیش کر رہے ہیں. یہ کون سی تحقیق ہے؟ سنیے نا، کون سا اصول ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجموع الزوائد کے اندر آپ دیکھیں گے. ہیلو. ہاں بولیے. ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجموع الزوائد کے اندر آپ دیکھیں گے، زوائد کے اندر، تو اس کے اندر تو سجدوں کی رفیدین ہے، وہی سیم صحابی سے. آپ صحیح بخاری پہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ تو یہ حدیث غلط ہے بھائی. حدیث کی سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ ہاں یہ تو نہیں تو یہ غلط ہے کیا ندیم بھائی؟ ارے بھائی ثابت نہیں ہوگی نا وہ. کیوں نہیں ثابت ہوگی ندیم بھائی؟ کیوں نہیں ثابت ہوگی؟ اگر کیوں نہیں ثابت ہوگی؟ 10 صحابہ سے ہے. کیا ہے؟ 10 صحابوں سے ہے کہ وہ سجدوں کے درمیان رفیدین کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیں گے تو میں آپ کو حوالے میں اگر آپ کو کرنا چاہیے نا پھر. حضرت آپ کو الزامی جواب اور تحقیقی جواب بھی نہیں سمجھتا ہے کیا؟ نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں رہا. سنیے نا، آپ ہمیں بتا رہے ہو تو آپ ہمیں. ارے آپ رکوع کے بعد رفیدین کے قائل ہو، رکوع سے رفیدین کے قائل ہو تو سجدوں کے درمیان کا رفیدین کے قائل کیوں نہیں؟ اس کی تو حدیث ہے. اور علامہ ناصر الدین البانی کو تو شکوہ ہے کہ اہل حدیث کے سامنے حدیث آتی ہے اور وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہیں. بالکل نہیں، آپ نے غلط اصول پڑھ لیا ہے. ارے جیسے علامہ ناصر الدین البانی کو آپ کیا مانیں گے پھر اب؟ ارے تو بھائی آپ نے غلط اصول پڑھ لیا نا. بہت ساری باتوں کو خلط بند کر دو. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ارے میں کیا بول رہا ہوں ندیم بھائی، علامہ ناصر الدین آپ البانی بولیے مت کیونکہ آپ کو اصول نہیں سمجھ رہے نا. آپ سنیے. ارے میں آپ کو صاف حدیث سنا رہا ہوں، آپ مجھے اصول سنا رہے ہو. ارے ابھی تو آپ بولے آپ میں تحقیق کر رہا ہوں، اب آپ محقق بن جا رہے ہو. ارے تو نہیں، سنیے میری بات ندیم بھائی، جیسے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. ارے آپ کا دعویٰ کیا تھا بھائی؟ آپ کا دعویٰ تھا آپ تحقیق کر رہے ہو. ابھی آپ کی تحقیق مکمل ہو گئی کیا؟ ندیم بھائی سنیے نا، آپ سجدوں کے درمیان کی رفیدین کی حدیث کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اس پہ عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اگر وہ حدیث صحیح بھی ثابت ہو گئی تو وہ مستحب ہوگا، سنت نہیں. تو یہ اصول کہاں سے لائے آپ نے؟ ابھی آپ تحقیق کر رہے ہو یا فتوے دے رہے ہو؟ ارے یہ اصول آپ نے کہاں سے لایا؟ ابھی آپ کو میرے بات ہی سمجھ بھی نہیں آ رہی، بولے اصول کہاں سے لائے؟ ارے یہ اصول کہاں سے لائے آپ نے؟ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ کے سنا دیا، آپ مجھے اصول سنا رہے ہو. تو آپ کو بتانا ہے نا. میں نے سنا تھا کہ اہل حدیث کے سامنے حدیث. ہاں تو ہمارے سامنے حدیث آتی ہے تو حدیث میں فرائض بھی ہوتے ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں، سنن بھی ہوتے ہیں، نوافل بھی ہوتے ہیں، مستحبات بھی ہوتے ہیں. ایسا تھوڑی کہ حدیث آ گئی تو ہر چیز فرض ہو جائے گی. ایسا کہیں ہے کیا؟ ایسا حدیث نہیں آئی تھی کیا؟ علامہ ناصر الدین البانی تو کہتے ہیں مجھے شکوہ ہے اہل حدیثوں سے، تو ان کے سامنے حدیث آتی ہے اور وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے. شیخ البانی پہلے حنفی تھے، پھر حنفیت کو ترک کیا اور پھر اہل حدیث بنے. تو شیخ البانی نے جب یہ بات کہی تو وہ کس کا حالت میں تھے؟ اہل حدیث تھے یا حنفی تھے؟
تو یہ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ مجھ سے مانگ رہے ارے ہیں؟ آپ بتائیے نا، میرے آپ دعویٰ تھوڑی مجھے ہے. بہت بڑے محقق کہتے ہو. ارے آپ سنیے نا، اللہ آپ کے بندو، میں نے اپنا علامہ ناصر الدین البانی صاحب کہتے ہو، تو بھائی دو علامہ کہتے ہو کنڈیشن ہے، آپ تو. دو کنڈیشنیں ہیں نا، وہ حنفی تھے اور اہل حدیث تھے. تو انہوں نے یہ بات کہی تو کب کہی؟ جب اہل حدیث تھے تب، یا حنفی تھے تب؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں الٹا، آپ مجھ پھر سے آپ پوچھ مجھے رہے ہو. سوال کر رہے ہیں. ندیم بھائی دعویٰ آپ کا ہے سنیے تو نا، ندیم بھائی یہ دلیل بھی آپ منطقی سے سنیے مانگو نا. نا. ندیم بھائی یہ سنیے نا میری بات، یہ سب منطقی جو ہے نا، یہ سب اچھا منطق ہے، میں یہ آپ کو منطق ہے. ایک سیدھی سی تو اصول بتا رہا ہوں. یہ اصول ہے، سنیے نا، یہ اصول حدیث ہے بھائی، تم کیا تحقیق کر رہے ہو؟ ارے میں کیا کوئی آپ کو کیا راوی، بول رہا ہوں. تمہیں اصول سنیے نا، حدیث میں، اصول حدیث کا ارے ایک سنیے قاعدہ سنو. نا، ارے اصول حدیث کا ایک قاعدہ سنو. کوئی راوی ہوتا ہے اور وہ مختلط بھی کہلاتا ہے کہ بھائی راوی تھا لیکن مختلط. اب یہ راوی تو تھا، یہ جوانی سے پڑھنا شروع کیا بڑھاپے تک، تو اب یہ مختلط ہوا بڑھاپے میں، تو اس کی حدیث کون ارے وہ راوی مختلط ہو جاتا ہے تو ہاں. آخری عمر میں جب اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی حفظ والی روایت نہیں لی جاتی، کیونکہ مختلط ہو گیا تھا، حافظہ کمزور ہو گیا تھا. تو کون سی روایت ارے ہے تم پوری کر رہے ہو؟ پوری بات تو سن لو اللہ کے بندو، ہاں پوری بات سن لو. یہ راوی کے حال پہ بات چل رہی ہے، اس کی زندگی 70 سال کی ہے، 30 ارے سال میں کیا بول رہا ہوں، پھر سنیے وہ نا. یار. ندیم بھائی، ارے آپ تحقیق کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو. ندیم بھائی سنیے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، آپ مجھے اصول سنا رہے ہو. ہاں تو ابھی آپ نے کہا نا کہ کہاں سے اصول لائے، یہ مستحب کہاں سے لائے. ارے تو یہ پنچایت مت کرو نا، سیدھی سیدھی حدیث ارے تو میں نے میں بتایا نا یہ سب تم رکامی بحث میں گھسو ہی مت نا، بس مجھے سیدھی سی بتا دو کہ سبزوں کے. ارے شیخ البانی کی حالت کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے نا، حنفی تھے اہل حدیث، تو یہ حرامی کی حالت بتا رہا ہوں نا اصول حدیث. ارے وہ تو تمہیں اصول سکھا رہا ہوں تاکہ صحیح تحقیق کرو، نہیں تو بیڑا غرق نہیں کر دو تم تحقیق میں. تو یہ میں آپ کو سامنے حدیث سنا رہا ہوں. ارے آپ کیوں سنا رہے ہو میرے کو؟ آپ تو ابھی تحقیق کر رہے ہو نا. میں کیا بول رہا ہوں، حدیث میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، نسائی شریف جلد نمبر. میں نے بتا دیا، میں نے بتا دیا نا، پھر کیوں سنا رہے ہو؟ ارے تو زبردستی وہ میری سنو، لینا نہ دینا میں چیز ہے نا. آپ نے مجھے کہاں بتایا میں آپ کو نسائی شریف سے حدیث سنا رہا ہوں؟ میں نے بتا دیا کہ اگر سجدوں والا رفع الدین ثابت بھی ہوتا ہے تو وہ مستحب ہوگا، بس. اب مستحب عمل کوئی کرے، وہ حدیث میں لکھا ہے کہ مستحب ہوگا، تو وہ اس میں کہاں لکھا سنت ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اگر میں بتا دیا تو آپ کو. ہاں بتائیے. رکیے نہ دو کوئی